دوستوں، ٹرمپ نے 5 فیصلے کیے، پانچوں غلط نکلے اور یہ غلطیاں واشنگٹن پر اثر انداز تو نہیں ہو رہی، لیکن کراچی، لاہور، دبئی، ریاض اور تہران پر اپنا اثر ضرور ڈال رہی ہیں۔ ایل پی جی آپ کے گھر کے سلنڈر میں، آپ کے پیٹرول پمپ پر اور آپ کی نوکری میں۔ تیل $200 کی طرف جا رہا ہے، خلیج یعنی گلف خالی ہو رہا ہے اور روس امریکہ کا سب سے بڑا دشمن۔ ٹرمپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے روزانہ $20 کروڑ اضافی کما رہا ہے۔ یہ جنگ نہیں، یہ تاریخ کی سب سے مہنگی غلطی ہے، اور آج ہم وہ 5 غلطیاں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دنیا کے بڑے معاشی ادارے خبردار کر رہے ہیں، اگر یہ جنگ فوری نہ رکی تو امریکہ سمیت ساری دنیا کی معیشتوں کا بٹھا بیٹھ جائے گا۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کا پلان بالکل سیدھا تھا، علی خامنہئی کو ہٹاؤ، ایرانی عوام سڑکوں پر آئیں گے، رجیم گرے گی، امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کی حکومت بن جائے گی اور جنگ ختم، مشن کمپلیٹ۔ انہوں نے ایرانی عوام سے بار بار اپیل کی، نکلو، بغاوت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جنگ سے پہلے جو لوگ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر تھے وہ کہاں گئے؟ وہ نہیں نکلے، لیکن جو نکلے وہ رجیم کے حق میں نکلے، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے خلاف نکلے، اور نتیجہ 86 سالہ علی خامنہئی کی جگہ ان کے 56 سالہ بیٹے مصطفیٰ خامنہئی سپریم لیڈر بن گئے، جو اپنے باپ سے بھی زیادہ سخت گیر ہیں، جو اپنے باپ سے بھی زیادہ امریکہ مخالف ہے۔ رجیم چینج صفر، بالکل الٹا ہوا۔ غلطی نمبر 2، ابنائے ہرمز بند نہیں ہوگی۔ دوسرا پلان تھا، ایران ابنائے ہرمز بند نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو ہماری دھمکی پر پیچھے ہٹ جائے گا، اگر نہیں ہٹا تو شپنگ کمپنیوں کو امریکی بحریہ کی حفاظت دیں گے، جہاز گزر جائیں گے، ایران ناکام ہو جائے گا۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج ابنائے ہرمز بند ہے، تیل $100 فی بیرل سے اوپر ہے، اور امریکی ماہرین معیشت کا حساب سنیں، 1 مہینہ بند رہی تیل $150 فی بیرل، 2 مہینے بند رہی تیل $200 فی بیرل۔ یہ اندازہ نہیں، یہ حساب ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات سنیں، امریکی انٹیلیجنس اور پینٹاگون نے ٹرمپ کو جنگ سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ انہوں نے صاف کہا تھا اگر ایران پر حملہ کیا تو ابنائے ہرمز بند کر دے گا۔ ٹرمپ نے وہ وارننگ نظر انداز کر دی، اور اب وہی ٹرمپ برطانیہ، جرمنی، اسپین، جنوبی کوریا اور جاپان سے التجا کر رہا ہے، اپنی بحریہ بھیجو، ابنائے ہرمز کھلواؤ۔ سب نے صاف انکار کر دیا۔ چین نے تو سیدھا کہہ دیا جنگ بند کرو۔ تیسرا پلان، چلو ابنائے ہرمز بند بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے ایمرجنسی ذخائر کھول دیں گے، مارکیٹ میں تیل بھیج دیں گے، قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ ترقی یافتہ ممالک نے 40 کروڑ بیرل ذخائر سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ اعلان ہو گیا، مگر مارکیٹ بے وقوف نہیں ہوتی۔ مارکیٹ نے حساب لگایا، یہ سارے ممالک مل کر روزانہ صرف 15 سے 20 لاکھ بیرل اضافی دے سکتے ہیں، اور ابنائے ہرمز سے روزانہ گزرتا ہے 2 کروڑ بیرل، یعنی روزانہ 1 کروڑ 80 لاکھ بیرل کا خلا کوئی نہیں پر کر سکتا۔ اور پھر ٹرمپ کو مجبوراً روس پر سے پابندیاں ہٹانی پڑی، اپنے اس دشمن کو موقع دینا پڑا جسے وہ تباہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ حکمت عملی نہیں تھی، یہ مجبوری تھی۔ غلطی نمبر 4، ایران خلیجی ممالک پر حملہ نہیں کرے گا۔ پچھلے سال ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر ایک علامتی حملہ کیا تھا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ٹرمپ کی سوچ تھی اس بار بھی ایسے ہی ہوگا، غلط نکلا۔ اس بار ایران نے پورے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، سفارتخانوں پر حملے کیے، تیل کی تنصیبات مسلسل نشانے پر ہیں، اور سب سے تکلیف دہ اطراف، عراق جنگ سے ہفتوں پہلے امریکہ نے اپنا عملہ محفوظ مقامات پر منتقل کر لیا تھا۔ اس جنگ میں ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ خود ٹرمپ نے مانا ہمیں ایران کے اس رد عمل کی توقع ہی نہیں تھی۔ یہ میدان جنگ میں شکست نہیں، یہ سوچ کی شکست ہے۔ غلطی نمبر 5، ایران کے میزائل ختم ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کو یقین تھا جون کی جنگ کے بعد ایران کے پاس میزائل نہیں بچے، وہ لڑ نہیں پائے گا۔ کاش انہوں نے یوکرین جنگ سے ایک سبق سیکھ لیا ہوتا۔ شاہی ڈرون، ایران کا وہ ہتھیار جسے پوری دنیا نے یوکرین میں دیکھا، سستا، خطرناک، لامتناہی۔ انہی ڈرونز نے پورے خطے میں امریکی اڈوں کو جلایا، امریکی فوجی ہلاک ہوئے، اربوں ڈالر کے اثاثے تباہ ہوئے، اور اس پوری جنگ کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوا؟ روس کو۔ ٹرمپ پہلے دھمکیاں دیتے تھے، روس سے تیل خریدا تو ٹیرف لگا دوں گا۔ بھارت نے روسی تیل کی خریداری 90% کم کر دی تھی، عرب ممالک سے خریداری بڑھا دی تھی۔ پھر ابنائے ہرمز بند ہوئی، عرب تیل بند ہوا، اور اب خود ٹرمپ کی اجازت سے بھارت اور درجن ممالک روسی تیل خرید رہے ہیں، پہلے سے زیادہ اور پہلے سے مہنگا۔ پہلے روسی تیل پر $10-15 ڈسکاؤنٹ ملتا تھا، آج روس پریمیم وصول کر رہا ہے۔ روس
روزانہ $20 کروڑ اضافی کما رہا ہے اور اب تک اس جنگ کی وجہ سے تقریباً $2.5 ارب اضافی کما چکا ہے۔ جنوبی کوریا بھی روسی تیل خریدنے کا اعلان کر چکا ہے، حالانکہ روس اس کے دشمن شمالی کوریا کا قریبی اتحادی ہے، اور ٹرمپ خود پیٹریاٹ میزائل جنوبی کوریا سے واپس لے کر ایرانی محاذ پر بھیج رہا ہے۔ یعنی ٹرمپ نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کے اپنے دشمن کو مالدار بنا دیا اور اپنے اتحادیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ پہلے کہا جاتا تھا امریکہ کے پاس پلان نہیں ہے مگر طاقت تو ہے، آج کہا جا رہا ہے نہ پلان تھا، نہ طاقت تھی، نہ اتحادیوں کا دفاع کرنے کی صلاحیت تھی۔ ٹرمپ کی ایک خاصیت ہے، کریڈٹ ہمیشہ خود لیتے ہیں، کوئی نہ دے تو خود کو دے دیتے ہیں، ناکامی کی ذمہ داری کبھی نہیں۔ اس تباہی کا الزام کس پر لگایا جائے، نیتن یاہو پر، عرب اتحادیوں پر یا کسی اور پر؟ یہ فیصلے آج ٹرمپ کریں گے مگر تاریخ اپنا فیصلہ خود دے گی، اور تاریخ جھوٹ نہیں بولتی، اور تاریخ کسی کو معاف بھی نہیں کرتی۔ پاکستان، ہندوستان، خلیجی ممالک، وسطی ایشیائی، ہم سب اس جنگ کا شکار ہیں، کوئی غیر جانبدار نہیں بچا۔ یہ جنگ آپ کے گھر تک آ چکی ہے، آپ کے سلنڈر میں، آپ کے پمپ پر، آپ کی تنخواہ میں، اور ذمہ دار ایک شخص جس نے 5 بڑے فیصلے کیے اور 5 غلط نکلے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا دنیا کے سب سے بڑی طاقت کا لیڈر اتنی بڑی غلطیاں کر سکتا ہے، یا یہ سب جان بوجھ کر ہو رہا ہے؟ اپنا جواب کمنٹس میں دیں، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہ صرف خبر نہیں، یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کی کہانی ہے۔ جو طاقتور اپنی غلطی نہیں مانتا وہ اپنی غلطی دہراتا ہے اور ہر بار اس کی قیمت کمزور ادا کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔